ایک منقبت ہے احمد فراز کی زمین پہ میں پیش خدمت ہے. امید ہے آپ لوگ سب ہوں گے. صلوات پڑھیے گا محمد مرائز پڑھیے گا کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں اور جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. ارے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی. یہ جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش محفل کی, ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں اور اڑان بھرتا ہے جب فطر سے ثنائے علی. اڑان بھرتا ہے جب فطر سے ثنائے علی, پرندے اپنے پروں کو قطر کے دیکھتے ہیں. اور کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر. ملاحظہ فرمائیے گا, کرم علی کا برستا ہے جب زمینوں پر, ہوا کے دوش پر بادل ٹہر کے دیکھتے ہیں. نعرے حیدری. جو پوچھتا ہے کوئی اس جگہ ملیں گے علی. جو پوچھتا ہے کوئی اس جگہ ملیں گے علی. ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں. ہم اہل عشق ہیں حجرے جگر کے دیکھتے ہیں. ارے نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے میں انتہائی ادب و احترام سے ڈاکٹر افسر رضا الوی صاحب کو زحمت سے خطاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ ولعنۃ دائمۃ ودائم اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین صلوات محمد و محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم کی حمد و ثنا سے ہر محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اسی خدا کا کہنا ہے کہ اگر میری نعمت پر شکر کرو گی تو میں شکر نعمت میں اضافہ کروں گا. اور ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت خداوند عالم نے ہمیں اس جہاں میں عطا کی ہے اس جہاں میں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ, وہ اہل بیت کا قرب اور گھرانے اہل بیت ہے. بس اس نعمت کے شکر کے لیے اور تمام تر نعمات کہ خدا نے ہمیں علی کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا. صلوات کیجئے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج محرم کی 3 تاریخ اور آہستہ آہستہ دن گزر رہے ہیں اور ہم روز عاشور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لا محالہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وقت. یہ وقت گزرتا جائے گا, دن گزرتے جائیں گے اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے پہ مجبور ہیں. لیکن اس میں ایک حرکت جو ہمارے اختیار میں ہے, جو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, ایک حرکت انسان اپنے جسم سے کرتا ہے لیکن ایک ہجرت و حرکت انسان اپنی روح میں اپنے نفس میں کرتا ہے. کوشش کریں کہ جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم حسین ابن علی کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں, ویسے ویسے اپنے گناہوں کی بخشش کراتے جائیں. اور یہ مقصد ہے کہ روز عاشور تصور کریں آپ کے 2 محرم 3 محرم کی تاریخ ہے, آپ کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ موجود ہیں. تو امام کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہوگا؟ اگر ان 10 دنوں میں ہم احتیاط کریں, خود کو محسوس کریں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں, چاہے یہاں سے چلے بھی جائیں کہ امام شہید ہیں, ناظر ہیں, ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں,
تو خیال رکھیں اور دیکھیں کہ میں اپنی حفاظت کروں، اپنے کردار کی حفاظت کروں کہ جب عاشورہ کا دن آئے تو میں شب عاشور میں آیا امام کے ساتھ موجود رہنے والوں میں سے ہوں یا خیام چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سے ہوں۔ یہ وہ نیاز ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے، یہ وہ پاکیزگی ہے جو ہم نے ان 10 دنوں میں حاصل کرنی ہے۔ حسین ابن علی نجات کی کشتی ہیں اور یہ نجات کی کشتی نجات کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ ہمارے لیے سرا بلند ہوئی علم ناصر یانس اللہ کی، ہم نے کہا لبیک، لیکن زبان سے کہا عمل سے ہم نے لبیک کہنا ہے اور ان 10 دنوں میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ 10 دن بلکہ زندگی کے 355 دن اس کے بعد جو گزارنے ہیں اس میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ حقیقی لبیک کا تب ادا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹریننگ میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک ایکسٹینسو کورس ہوتا ہے 10 دن کا 5 دن کا، جس میں آپ کو شدید وقت کے ساتھ مشق کرائی جاتی ہے، لیکن مقصد وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد اگر جا کے اس پہ عمل جاری رکھیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے۔ کربلا بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ کورس ہے، انسانیت کا ایک کورس ہے، حریت کا ایک کورس ہے جو حسین ابن علی نے ہمیں نصیحت کیا۔ بس اس میں آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ انسان بن کے جانا ہے، انسانیت کو لے کے جانا ہے، انسانیت کے پیغام کو اس سرزمین پہ بھی پھیلانا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کر پائے تو ہم یقیناً کشتی نجات میں سوار ہوں گے۔ کیا کیا؟ محرم الحرام میں اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ کیا ہوا 61 ہجری کی محرم میں کیا ایسی خاص بات تھی، واقع کربلا میں حسین ابن علی کو مدینہ میں کیوں آنا پڑا، تو ان کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کی اکھڑی ہوئی بنیادیں کہ جو اکھڑ چکی تھی ان کو دوبارہ گاڑنے کے لیے آل رسول کربلا میں خیام گاڑ دی تھی، اور اگر آل رسول کربلا میں خیام نہ گاڑتی تو دین اسلام کی بنیادیں اکھڑ چکی تھی۔ اور شاعر نے یہ کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو اسلام کی حالت بنا دی گئی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کا کیا حال ہوا۔ آج اس معاشرے میں آپ عیسائیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، الہی دین کا، لیکن اس کا کیا انجام ہوا۔ اگر مولا حسین ابن علی اس وقت میں کربلا میں قربانی نہ دیتے تو اسلام کا یہ حال ہو جاتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا، اور اسلام کو اس موت سے واپس لائے۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا، آپ نے فارسی کلام مشہور سنا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ حسین ابن علی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین کو پناہ دی، کہ جب دین اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تب اگر کسی نے اس کو زندہ کیا اس شخصیت کا نام حسین ابن علی، اور کیسے کیا؟ سردار ندار در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ کام حسین ابن علی نے انجام دیا۔ بس مومنین، اس آزاداری کا مقصد یا فرش عذاب پہ آنے کا مقصد وہی ہے کہ جو حسین ابن علی کا مقصد تھا، دین کا پیغام آگے پھیلانا، دین پر عمل کرنا، اور اگر دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو دین کو بچانا۔ اور ہماری تمام کی حیثیت اس فرش عذاب پہ آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ خادمین کی ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی پرفارمنس کرنے نہیں آئے، ہم اپنی داد لینے کے لیے نہیں آئے، ہم نے یہاں پہ حسین ابن علی کو آگے پھیلانا ہے، ہم نے حسین کا نام زندہ کرنا ہے۔ بس جہاں پہ بھی دیکھیں کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، چاہے آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے آپ مجلس پڑھتے ہیں، چاہے آپ قصیدہ پڑھتے ہیں، اور ایک لمحہ آتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگوں کے میرا نام مشہور ہو جائے گا، یا اگر میں نے یہ کام نہ کیا لیکن حسین کا نام رہے گا تو حسین کے نام کو آگے رہے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا نام بھی زندہ رہ جائے گا، کیونکہ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ قانون ہے نا، دیکھیں جس کو زوال نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، آپ لازوال ہو جائیں گے، اور حسین سے بڑھ کے کوئی لازوال زمانے میں بس خود کو حسین ابن علی میں ضم کر لیں، خود حسین ابن علی کی ذات میں فنا ہو جائیں اور مولا حسین کو پہچان بنائیں، مولا حسین کا پیغام آگے پھیلائیں۔ اگر ایسا دل سے کریں گے، نیت سے کریں گے، آج درد علیہ السلام ہو گیا تھا، مولا آپ کو زندگی دیں گے، مولا آپ کو آخرت تک زندہ رکھیں گے، لیکن کسی نے یہ کوشش کی کہ میرا نام زندہ رہے، میں کسی طریقے سے آگے چلا جاؤں، تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، بہت سارے بادشاہوں نے کوشش کی، لیکن آج سب کے نام مل گئے۔ وہ دربار یزید جو شام میں تھا آج برباد ہو گیا، لیکن آج جناب سیدہ کا نام وہاں پہ موجود ہے۔ بس کوشش کریں کہ اس راہ پہ چلیں، اور اگر اس راہ پہ چلیں گے، یہ تو عرض کیا تھا
کہ اگر ہم کربلا کا پیغام بھلا دیں گے تو کیا انجام ہوگا، اگر ہم مقصد سید الشہداء سے ہٹ جائیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن یہ بھی تو سوال ہے کہ اگر ہم اس مقصد پر عمل کریں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ اگر ہم سید الشہداء کے مقصد پہ عمل کریں، اگر عزاداری ویسے ہی کریں جیسے مولانا حسین چاہتے ہیں، تو کیا انعام ہے، یا کیوں ایسا کیا جائے۔ ایک روایت آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مجلس میں اس غرض کے ساتھ بیٹھے کہ اس میں ہماری مکتب کا احیاء ہوگا تو اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دن مردہ ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر دین آل محمد کے احیاء کی ایک شخص بیٹھا، آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، آپ نیاز نہیں دے سکتے، آپ کے پاس آواز نہیں ہے، آپ کلام نہیں پڑھ سکتے، تو میں کیا کروں؟ میرے ذہن میں سوال ہے۔ آپ امام فرماتے ہیں کہ فقط ایک شخص اس نیت سے آگے فرش اعضاء پہ بیٹھ جائے کہ میرا یہ بیٹھنا میرے امام کے مکتب کو زندہ کرتا ہے، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ روز محشر اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ بس مومین، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ مولانا حسین علیہ السلام نے کیونکہ بہت سارے اصحاب اور بڑے بڑے ناموں نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شاید کہ امام نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی، جبکہ ہم نے خطبے امام کے دیکھے جس میں واضح طور پہ امام چھپ کے نہیں گئے۔ جب امام مکہ سے نکلے تو عبید اللہ ابن زبیر نے ایک غیر معروف رستہ اختیار کیا، چھپ چھپا کے گیا، لیکن امام حماسی کردار ہے۔ امام کو جب کس نے کہا، امام نے کہا نہیں، میں شارع عام سے جاؤں گا۔ امام جس مقام سے گزرے، امام اعلان کرتے ہوئے گزرے اور اپنا پیغام دیتے ہوئے گزرے، اور اس کی مثال خود آپ کی خدمت میں کل ایک واقعہ عرض کیا تھا عبداللہ ابن عمر کا کہ وہ کس حال میں امام سے ملا، اور اس میں امام کو کیا کہا، خود امام کو ان کے نانا کی حدیث بیان کی کہ جو آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو آیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ امام کا ساتھ، امام کس مقصد سے جا رہے ہیں اور امام کا ساتھ نہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا دور آیا تو مولا علی کی بیعت نہیں کی، لیکن جب یزید کا وقت آیا اور یزید نے جب حملہ کیا مدینہ پہ تو یہ شخص سب سے پہلے بیعت کرنے والا ہے۔ یہ ایسے کردار ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے ان پہ جو مرضی عنوان آتا ہو۔ اب ہم نے آج کربلا سے سبق لینا ہے، اور کربلا سے سبق لے کے اپنے دور کی کربلا میں کردار ادا کرنا ہے۔ فلسفہ تاریخ یہ نہیں ہے کہ تاریخ کو سنا، اس پہ چند لوگوں پہ ہم نے مذمت کی، چند لوگوں کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد گھر چلے گئے۔ تاریخ بیان کرنے کا یا واقعہ بیان کرنے کا فلسفہ یا مقصد کیا ہے، کیا سیکھ کے جائے؟ ہر ایک شخص ایک کردار ہوتا ہے، کربلا ایک تصویر ہے۔ اگر بہت سادہ سی مثال دوں تو آپ ایسے سمجھے کہ پزل ہوتا ہے، جیسے آپ نے پزل دیکھو، ایک مکمل تصویر ہے، پزل ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اس میں مختلف کردار ہوا کرتے ہیں۔ کربلا تاریخ میں ایک ایسا پزل ہے، اس میں مختلف کردار ہیں۔ عمر سعد ایک شخص نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ شمر ایک شخص نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ جب ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں اس کے کردار پہ، اس شخصیت پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ روز قیامت تک شمر آتے رہیں گے اور ہم ہر آنے والے شمر پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور جب خود مولا حسین نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو کیا کہنا چاہتے تھے کہ یہ آج کے دور کا یزید، اس کو تو جناب زینب رسوا کر جائیں گی، لیکن ہر دور میں یزید آتا رہے گا، اور ہر دور میں جناب ثانیہ زہرا کے رستے پہ چل کے مومنین نے کیا کرنا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو کربلا کا حق ادا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں، ایک سوال ہوتا ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمیں تاریخ کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ آئیں گی۔ عموماً یہ سوال آپ نے پوچھا ہوگا، ہم نے خود بھی پوچھا، اور ایک سوال جب کسی عالم سے پوچھا، ہم تو اس قابل نہیں ہے، کم از کم میں اس قابل نہیں، لیکن عالم آغاز سے جب پوچھا تو ہم نے جواب بھی دیا اس کا۔ سوال یہ تھا کہ آیا ایک گناہگار شخص امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہے؟
ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اور ہماری کوشش یا ہمارا کمال جو تمام تر تصور یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے امام کو دیکھ لیں. تو ایک شخص نے سوال کیا، آیت اللہ ہجر سے غالباً سوال ہوا کہ آیا ایک شخص، ایک گناہگار شخص اپنے زمانے کے امام یا امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بہت سادہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، شمر نے بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھا. امام کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ جب جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، جس وقت دیکھ رہے ہیں، اس وقت کردار ہمارا کیا ہے؟ آیا حر کے کردار کے حامل ہیں؟ آیا زہیر ابن کین کے کردار کے حامل ہیں؟ تو پھر اپنے زمانے کے امام کو دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے. ورنہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ کئی لوگ امام سے ان کا سامنا ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتے. تو کس کردار میں امام کے ساتھ ملنا ہے اور امام کے ساتھ ملاقات کے لیے کیا کریں؟ ہم وظائف پہ عمل کریں. بہت ایک انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ پھر بھی دل تو ہے، زیارت کا ایک اثر تو ہے. ایک واقعہ ملتا ہے قادر کا، صلوات بھیجیں محمد ایک شخص جس کے بارے میں ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا، حساب کتاب کا ماہر تھا. وہ چاہتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو لیکن امام سے ملاقات نہیں کر پا رہا تھا. لیکن اس نے اپنے علم سے حساب لگانے کی کوشش کی کہ فلاں موقع پہ فلاں وقت پہ امام کہاں موجود ہوں گے، اور کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچ گیا. اب دیکھیں، امام تک پہنچ جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ امام ہمیں بلائیں یا امام ملاقات کے لیے، یہ کمال ہے. وہ شخص پہنچا، امام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آئندہ اس طرح میرے سے ملنے کی کوشش نہ کرنا. تو اس نے سوال کیا، امام آپ یہاں پہ آئے تو کس لیے آئے؟ امام نے کہا کہ میں فلاں تاجر سے ملنے آیا. آپ میں سے اکثر وہ کاروباری شخصیات ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور کاروباری انسان کیا کرے کہ امام سے ملاقات کر سکے؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص میں، یہ تو دکاندار ہے، عام سا دکاندار ہے، کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عبادت گزار نظر نہیں آتا، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ امام نے کہا ذرا رکو اور دیکھو. اس بازار میں دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس غالباً کوئی تالا ہے جو فروخت کرنا چاہتی ہے. وہ ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے، وہ اس کی بہت غیر معمولی سی قیمت بتاتی ہے. اسے کہتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرا اسی طریقے سے کہتا ہے. جب اس شخص کے پاس آتا ہے، آتی ہے وہ خاتون، تو یہ بہت واضح کہتا ہے کہ بی بی اس کی یہ قیمت ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرچہ ہے، بالکل سچ واضح بتا کے انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس کا کام کر دیتے. امام کہتے ہیں اگر ایسے بن جاؤ گے تو ہم تم سے ملاقات کے لیے، تمہیں یہ حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس دیکھیں جو کام میں کر رہا ہوں، چاہے میں کاروبار کر رہا ہوں، چاہے میں تعلیمی ادارے میں ہوں، فقط میں امام کی خاطر ایمانداری اختیار نہیں کر سکتا. اور اگر آپ یہ سوال بھی تھا آپ کی خدمت میں کہ امام زمانہ کیسے حکومت کریں گے، امام اس دنیا پہ کیسے، یہ لوگ کیسے امام کو قبول کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم تمام لوگ مجھ سمیت جو یہاں پہ موجود ہیں، اگر امام زمانہ کے نمائندے اور سفیر ہیں اور جیسی ایمانداری امام ہم سے چاہتے ہیں، اگر ہم ویسی زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ لوگ سوال نہیں پوچھیں گے کہ تم کہاں سے سیکھتے ہو؟ یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ ایمانداری، یہ کردار، یہ اخلاق کہاں سے آیا؟ اور جب ہم بتائیں گے کہ کس امام سے لیا تو اس امام کو قبول کرنے میں کسی کو مشکل ہوگی. یہ تبلیغ ہم اس معاشرے میں کریں گے، یہ انسانیت کا پیغام ہم اس معاشرے میں دینا ہے. اور اگر ہم اس کو دینے میں کامیاب ہو گئے، ہم نے امام کا حق ادا کر دیا، چاہے ہم سرزمین پہ بھی موجود ہیں. ایک اور بات امام کے حوالے سے اور آپ کی زحمت تمام سلوات بھیجو محمد والا. ایک واقعہ ایک عالم نے بیان کیا. دیکھیں اب ہمیں معلوم ہے لامحالہ ہم انسان بعض اوقات دوسرے کو دھوکہ دے دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اپنی حقیقت ہر انسان کو کچھ نہ کچھ حد تک معلوم ہوتی ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں سوال پوچھوں آپ سے، ہم چاہتے ہیں کہ امام کا بھی ظہور ہو جائے، ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن آیا ہم چاہتے ہیں کہ فوراً امام کا ظہور ہو جائے؟ آیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ ایک نوجوان کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے امام کو خواب میں دیکھا. دیکھتا ہے کہ رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. یہ نوجوان اٹھ کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام دروازے پہ موجود ہے.
اب جب امام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ امام مجھے تھوڑی سی مہلت دے. اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے گھر کی حالت کیا ہے. اور جب یہ جاتا ہے اپنے گھر کو آمادہ کرتا ہے, چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے ایک شیعہ کے گھر میں ان کو چھپاتا ہے, واپس دروازے پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام اگلے دروازے پہ چلے گئے, اور اپنی منظر دیکھتا ہے تو امام ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے ہوتے ہوئے تمام دروازوں سے ہوتے ہوئے واپس چلے جاتا ہے. کوئی ایک دروازہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جیسے امام آئے تو کہے کہ امام واپس چلے. آج دیکھیں کربلا سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. ہم نے رسمی گفتگو کرنی ہے, خوب گفتگو کر لیں گے, 3 محرم ہو گئی, 7 دن گزر جائیں گے, عاشورہ ہو جائیں گے, ہم گھر چلے جائیں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ میں کہاں کہاں کون کون سی چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ غلط بھی ہے, مجھے معلوم ہے نہیں بھی ہونی چاہیے, مجھے معلوم ہے میرے وقت کے امام مجھ سے راضی بھی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہاں کل ان کو دور کر دوں گا, یا 1 سال مجھے اس طریقے سے گزارا کرنا ہے. پھر میں یعنی میں چاہتا ہوں کہ 1 سال امام نہ آئے, زبان سے کہہ رہا ہوں کہ امام آ جائیں, لیکن ایک ظلم کا حصہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ظلم 1 سال میرے فائدے میں ہے, 1 سال وہ ظلم قائم رہنا چاہیے. امام نے آنا ظلم ختم کرنے کے لیے, یعنی عملاً میں کیا چاہتا ہوں کہ امام 1 سال کے لیے نہ آئے, کوئی چاہتا ہے کہ 50 سال کے لیے نہ آئے. آپ نے اگر مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی بہت بڑی کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور انویسٹمنٹ کمپنی میں کر رکھی ہے, وہ کمپنی ایسی ہے کہ ظالم ہے, امام آئیں گے تو کیا کریں گے, اس مال کو آیا اجازت دیں گے. میرے دل میں اس مال کی بھی محبت ہے, میں چاہتا ہوں باقی رہے شدت کے ساتھ, زبان سے کہتا ہوں امام کو آ بھی جائیں. تو عمل سے کیا چاہتا ہوں, ظلم کو مضبوط کر لوں اپنے عمل سے. تو عملاً کہتا ہوں کہ امام آپ نہ آئیں. اس کی مثال شاید فرزدق تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا کہ کربلا کا واقعہ انہیں کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خود کربلا سے سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے. کوفہ کون سا شہر تھا, وہ شہر تھا کہ جہاں 18,000 مسلم کے ساتھ میدان میں موجود تھے, 40,000 کا لشکر تیار تھا, لاکھوں تلواریں تھی. یہ وہ لشکر ہے جس نے امام کے لیے تیاری کی, تلواروں کو تیز کیا. یہ 18,000 کا لشکر آیا بھی کربلا میں, لیکن آیا حسین ابن علی کے خلاف. ہم بیلجیم میں شاید 18,000 بھی نہیں ہوں گے, اور اتنے تیار بھی نہیں ہوں گے جتنے کوفہ کے بعد تیاری کا اعلان کیا تھا. لیکن دیکھیں کتنی تیزی سے وقت بدلا کہ وہی کس طرح. اور شاید نے کیا کہا, فرزدق شاید سے امام کا سامنا ہوا تو اس نے 2 جملوں میں امام کو حالت بیان کر دی. امام نے کہا کہ حالات کیا ہیں, تو کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. بس ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل تو امام کے ساتھ ہیں, لیکن دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ, ہمارا عمل اور جہاں جہاں پہ ہمارے مفادات پائے جاتے ہیں وہ امام کے ساتھ ہیں گے نہیں. یہ میں آپ کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں. خود میں اپنے لیے بھی سوال لے کے جاتا ہوں کہ ہر شخص اس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ جو طرز زندگی میں گزار رہا ہوں آیا یہ امام والا ہے, جو کاروبار میں کر رہا ہوں آیا یہ امام کی خاطر ہے. اور پھر فیصلہ کریں کہ میں کوفے میں اگر ہوتا, وہ فضل میں ہمیں اپنی تصویر دیکھنی ہے کربلا میں, تو میں کہاں کھڑا ہوتا. ایک خط ہے بصرہ کے نام اور چند مسائل کے جملے. سلامات بھیجیں محمد یہ خط فقط ماضی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بھی خط ہے. اور ان پیغامات کو سن کے اگر کوئی بور ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ میری گفتگو نہیں ہے. یہ گفتگو اگر آپ کربلا میں یا اس دور میں ہوتے تو مولانا حسین نے یہی گفتگو کرنی تھی, اور امام زمانہ جب آئیں گے تو فرزند حسین ابن علی یہی گفتگو کریں گے. تو اپنے مزاج کو دیکھیں, اگر کسی کو تلخی محسوس ہوتی ہے جو کہ نہیں ہوتی ہوگی, لیکن اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے مجلس میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے یا مجھے اچھا نہیں لگتا, تو دیکھیں کلام حسین ابن علی کا ہے. یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو پسند نہیں ہے, اپنی پسند و ناپسند پہ تھوڑا توجہ فرمائیں. امام فرماتے ہیں اما بعد, اللہ نے تمام لوگوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا نبوت کے ذریعے, انہیں بزرگی سے نوازا اور انہیں رسالت کے لیے منتخب کیا. پھر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو نصیحت فرمائی اور رہنمائی کر چکے اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا, تو پروردگار نے اپنے پاس بلا لیا.
ہم انہی کے اہل بیت اولیاء اوصیاء و ورثاء ہیں اور ہم نے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اہل و حقدار ہیں، لیکن ایک گروہ نے ہم سے ہمارا حق چھین لیا اور ہم نے اس ظلم کے باوجود بھی صبر کیا، کس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفرقے کو ناپسند کرتے ہیں اور امن و عافیت چاہتے ہیں، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق تھے جس پر دوسرے مسلط ہو گئے۔ اب میں ایک نمائندہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو تمہیں کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آخری لفظوں میں پیغام ہے، آج اگر امام کا خط ہے تو یہ آپ کی جانب محبت مومنین کی جانب ہے کہ میں تمہاری جانب ایک نمائندہ ایک خط ایک پیغام بھیج رہا ہوں۔ تم کس کی دعوت دیتا ہوں؟ اللہ کی کتاب کی اور سنت رسول کی۔ بس یہ پیغام ہے حسین ابن علی کا کہ کس طرف آؤ، کتاب خدا کی طرف، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب خدا کے ساتھ بطور ملت کیا سلوک کیا۔ اگر ہم حسین کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم حسین ابن علی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، آیا خود پوچھے مولا حسین کیا چاہتے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آپ جان نہ دیں، مال نہ دیں، ابھی تھوڑا انتظار کر لیں، کتاب خدا کی طرف آ جائیں انشاءاللہ۔ ہم سب کچھ سمجھیں، مولا نے پہلے یہ کہا ہے، اور جب کتاب خدا کی جانب آئیں گے تب معلوم ہو جائے گا کہ مال کہاں دینا ہے، جان کہاں دینی ہے۔ جب سنت رسول کی طرف آ جائیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ کہاں مال دینا ہے، کہاں جان دینی ہے، کہاں زبان دینی ہے، کہاں صبر کرنا ہے، کہاں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ بس مومنین، جب ہمارے مولا کربلا پہنچے اور جب معلوم ہوا کہ یہ کربلا ہے، پہلا خطبہ نام نے ارشاد کیا، اس کے بعد بیان کروں گا کہ کیا وہ منظر تھا جب کربلا پہنچے۔ امام کہتے ہیں کہ معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کرنی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل دیا اور بہت بری شکل اختیار کر لی، اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا اور نیکیاں ختم ہو گئی۔ اس میں اتنی اچھائیاں بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جائے جب برتن کو الٹ دیا جائے۔ اب زندگی کی ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ موت انسان اختیار کر لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملاقات کی تیاری کرے۔ میں جانبازی اور شجاعت کے ساتھ موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے نزدیک ذلت اور باعث ہے۔ روایت کہتی ہے مومنین کرام کہ جب مولا کا قافلہ کربلا میں پہنچا، مولا کا سوار رک گیا تو معلوم کیا گیا کہ آیا کوئی قبیلہ مقامی موجود ہے، بنی اسد کا قبیلہ تھا، ان کو بلایا گیا اور جب وہ قبیلہ آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ زمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا اس کو شق الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ امام کہتے تھے آیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، آیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ امام کے اصحاب دیکھنے لگے، اتنے میں بزرگ کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ مولا اس کو کرب بلا کرب بلا کا نام آنا تھا۔ مولا نے غازی عباس کو کہا اے غازی خیمے لگا دیجئے۔ قافلہ رک گیا۔ اب قافلہ جب رکا بنی اسد سے گفتگو مولا کی ہونے لگی۔ پھر آگستانی زہرا کہتی ہیں اپنے بھائی کو بلایا کہ کون سی سرزمین ہے جس نے بے چین کر دیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کرب بلا کی سرزمین ہے، یہیں پہ مجھے شہید ہونا ہے، یہیں پہ آپ کی چادریں چھین جائیں گی۔ بس مومنین، مولا نے بنی اسد سے اپنی بات کو جاری رکھا۔ بنی اسد کو کہا کہ میں اس سرزمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنا وقت چاہے رہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں نے آخرت تک یہاں رہنا ہے، میں زمین خریدنا چاہتا ہوں لیکن دو شرائط ہیں۔ بس مومنین یہ شرائط اور آپ کی زحمت تمام۔ مولا نے اس حال میں نہ مولا عباس کو یاد کیا نہ علی اکبر کو یاد کیا۔ مولا نے کہا اے بنی اسد میں زمین خرید رہا ہوں لیکن میری دو شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی میرا زائر مہمان بن کے آئے نا تو 3 روز تک اس کو مہمان رکھنا۔ اس حالت میں آپ کے مولا نے آپ کو یاد رکھا۔
मोमिन बस दूसरी शर्त बहुत सख्त है, दूसरी शर्त बहुत सख्त है, दिल फट जाता है इंसान का। मौला कहते हैं असरे आशूर, जब हमारे लाशें बेगोरों कफन छोड़ दिए जाए तो हमारे लाशों को दफन कर लेना। बस वो यहाँ पे एक रिवायत मिलती है कि मौला ने बनी असद के मर्दों से बात की, कहा हमारे लाशों को दफन कर लेगा। उसके बाद बनी असद की खवातीन से बात की, कहा देखो अगर तुम्हारे मर्द अपनी जान के खौफ की वजह से ना आए तो तुम आके हमारे लाशों को दफन कर देना। बस मेरे मौला की गुरबत रिवायत यहाँ भी मिलती है। मौला ने बनी असद के बच्चों को बुला के कहा देखो बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप ना सके ना तो तुम बच्चे आना, खाक पर अपने हाथ से खाक उठाना, हमारे बदन पे डाल देना, बच्चों तुम्हारा खेलना हो जाएगा, पानी कपड़े बन जाएंगी। अल्लाह